اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ 4 رکوع اور 29 آیات پر مشتمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی 6 آیات اللہ کا تعارف آ رہا ہے، اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی عظمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ کیوں؟ آگے تقاضے آ رہے ہیں، تو پہلے بتایا جا رہا ہے تقاضے کرنے والا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کوئی بل بورڈ کا انویٹیشن نہیں ہے، ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے، یہ تمہارے گھر میں آیا ہوا کوئی شادی بیاہ کا کارڈ نہیں ہے کہ دل ہوا تو گئے، دل ہوا تو نہ گئے۔ نہ، بی سیریس، دیز آر دی ڈیمانڈس فرام دا لارڈ آف دا یونیورس۔ یہ کائنات کے رب کی طرف سے تقاضے آ رہے ہیں، تو کائنات کے رب کا تعارف پہلے سنو 6 آیات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح کی ہر شے نے جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ بہت غالب اور انتہائی حکمت والا ہے۔ کل اختیار رکھتا ہے مگر کمال حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو حاکم بھی کون ہے؟ اللہ۔ حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا۔ اس کے حکم کے نفاذ کی جد و جہد امت پر لازم ہے۔ یہ بات آیت 5 میں بھی ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ یحیی و یمیت، وہی اللہ زندگی دیتا اور وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول بھی ہے اللہ، وہی آخر بھی ہے اللہ، اور وہی ظاہر بھی ہے اللہ، اور وہی باطن بھی ہے اللہ۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے نام ہیں، البتہ اس کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وہی اول، وہی آخر۔ بھئی کسی شے کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک اختتام ہوتا ہے نا، تو آغاز الگ اختتام الگ نہ۔ اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی ہے۔ اس کی ایک پیاری وضاحت نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا آسان فرما دیا، سادہ مفہوم بہت واضح ہے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی شیء نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ایسا ظاہر ہے کہ جس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں۔ اللہ کی قدرت کے نظارے بالکل ظاہر۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ایسا باطن اور پوشیدہ ہے جس سے زیادہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو عام آدمی کے لیے اسی میں پناہ ہے، یہ سادے الفاظ میں حدیث مبارک میں اول، آخر، ظاہر، باطن کی وضاحت آ گئی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی، اور وہی ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی 2 صفات کے ساتھ کل کا لفظ آتا ہے۔ آیت نمبر 2 وہو علی کل شیء قدیر، آیت نمبر 3 وہو بکل شیء علیم۔ ان 2 صفات کے ساتھ کل کا لفظ آتا ہے۔ اس لفظ کل میں ہمارے لیے پناہ ہے۔ اللہ کی قدرت کو ہم ناپ سکتے ہیں؟ تو کتنا قادر ہے؟ ہر شے پر قادر۔ اللہ کے علم کو ہم میجر کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کتنا علم رکھتا ہے؟ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ کل کے لفظ میں ہمارے لیے پناہ ہے، ورنہ اللہ کی ذات کو سمجھنا تو دور کی بات، اس کی صفات کو سمجھنا بھی ممکن نہیں۔ اور اس ضمن میں اگلی بات، خیال آتا بھائی مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی، ہڈیاں ہو جائیں گی، دوبارہ کیسے زندگی ہو جائیں گے؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ رکھو یقین آخرت کا۔ اچھا، ہر چیز پیش ہوگی، ہمارا باطن، ظاہر، نیت، اعمال، اقوال، سب اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ یقین رکھو تمہارا باطن، تمہاری نیت، تمہارا ظاہر، تمہارے اقوال اور تمہارے اعمال سب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔ یہ 2 صفات کے ساتھ کل کا لفظ بار بار آتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ اللہ جس نے آسمانوں و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ کچھ وضاحتیں آئی ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ متشابہات میں سے ہم سمجھ نہیں سکتے، اس پر ہم باتیں کرتے ہوئے آئے، پیچھے کئی مرتبہ یہ نکات آئے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیہا، جو
زمین میں اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے سورہ قاف۔ کیسے؟ یہ ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ سورہ شورى آیت نمبر 11 میں ہم نے پڑھا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے، وہ ہے ہمارے قریب، ہماری شہرک سے زیادہ بھی قریب، یہ قرآن بتاتا ہے، مگر کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اے لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ جملہ الگ سے بھی پڑھنا چاہیے، تم جو کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت ہے۔ یہ بات آیت 2 میں بھی تھی، آیت 5 میں بھی آ گئی۔ اللہ دہراتا ہے ان چیزوں کو۔ کیوں؟ آج امت کے دماغ سے نکل گیا کہ زمین اللہ کی، امریکہ کی نہیں ہے، کافروں کی نہیں ہے، باغیوں کی، سرکشوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے۔ یہ تصور ہی مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکل گئے۔ پٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہم لوگ، کیا دبنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں بھائی، اس دنیا کو لیڈ ہم نے کرنا ہے، اس کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ یہ 6 آیات ہوئیں، اللہ کا تعارف آ گیا۔ بی سیریس، اب اس کی ڈیمانڈز آ رہے ہیں، اس کے تقاضے آ رہے ہیں، اور دین کے کل تقاضے 2 الفاظ میں آئیں گے، ایمان اور انفاق۔ جیسے عام طور پر ایمان اور اعمال صالحہ پوری زندگی آ جاتی، پھر کبھی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، جہاد میں پورا تصور دین اور زندگی میں جو کرنے کے کام ہے، جو ہماری ذمہ داری، وہ سب آ جاتی۔ اسی طرح یہاں آئے گا ایمان اور انفاق، ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جی، مدنی صورتوں میں بڑا خطاب مدینہ شریف میں مسلمانوں سے ہوا ہے، اور قرآن پاک میں مثالیں آتی ہیں کہ ایمان والوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ۔ سورہ نساء آیت 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ محض زبان کے دعوے نہیں، دل کی تصدیق والا ایمان ضروری ہے۔ یہ ہوگا تو عمل میں تبدیلی آئے گی، یہ ہوگا تو عمل بہتر ہوگا، یہ ہوگا تو اعمال صالحہ ہوں گے، یہ ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، یہ ہوگا تو انفاق بھی تم کرو گے، جو ہر شے میں مطلوب ہے، ابھی ذکر آ رہا ہے۔ تو ایمان والوں سے مطالبہ، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشینی عطا فرمائی، اختیار عطا فرمایا ہے۔ عام طور پر مال کے انفاق کا تذکرہ ہوتا ہے نا، یہاں فرمایا کہ نہیں، مستخلفین فی، جس شے میں تمہیں جانشین بنا دیا، پچھلے چلے گئے تم آ گئے، تمہیں جان بھی دی ہے، کسی کے والد کا چھوٹا ہوا مال وہ بھی تمہیں اپنے والد کا مل گیا، ٹھیک ہے، اور بھی بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ جس شے میں اختیار دیا ہے اس کا انفاق مطلوب ہے۔ اب یہ جان بھی ہوگی، مال بھی ہوگا، یہ سوچنے کی صلاحیت، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ لکھنے کی صلاحیت، یہ منصوبہ بندی پلاننگ کی صلاحیت، یہ ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت، یہ ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت، یہ آئی ٹی کی ایکسپرٹیز، انجینئرنگ کی ایکسپرٹیز، واٹ ایور اٹ میں بی، جو کچھ تمہیں اختیار دیا، نعمت دی، ایکسپرٹیز دی، صلاحیتیں دی، اس سب کا انفاق کرو۔ اور امت سے جو انفاق مطلوب ہے وہ صرف کسی کو روزے دار کو افطار کرا دینے تک محدود نہیں ہے، وہ صرف کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینے تک محدود نہیں، یہ بھی کرنے والا کام ہے، بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ مگر امت جس کام کے لیے کھڑی کی گئی، امت ظلم کے نظام کے خاتمے اور عدل کے نظام کو جاری کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے کھڑے کی گئی۔ یہ پیغمبروں کا مشن آیت نمبر 25 میں آئے گا، لیقوم الناس بالقسط، انسانیت قسط پر، عدل پر قائم ہو جائے۔
اس کے لیے انفاق کرو. تمہیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے, عدل کی بات بیان کرو. تمہیں اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے, ظلم کے خلاف اور عدل کے حق میں لکھو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, عدل کے نفاذ کے لیے خرچ کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایکسپرٹیز دی آئی ٹی کی, لگاؤ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, لگاؤ ظالم لوگوں کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے, اور تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں, ان سب کو لگاؤ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. او بھائی چھوٹے لوگ نہیں ہیں میں اور آپ, کھا لیا پی لیا اپنے بچے پال لیے اور دنیا سے چلے گئے. دس از ناٹ جسٹ اونلی پرپز آف لائف. اتنے چھوٹے کام کے لیے ہم خیر امت نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے اپنے پیغمبر کے مشن کے لیے کھڑا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن میں رکھیے, یہ بات آگے بھی آئے گی آیت 25 میں, یہ بات سورہ صف میں بھی آئے گی انشاءاللہ. آمنوا باللہ ورسولہ, تم واقعتاً ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور اس میں سے انفاق کرو, خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشینی دی ہے, اختیار دیا ہے. ہاں فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر, بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ کبیر آیا بڑا, سائز کے اعتبار سے بہت بڑا اجر. آگے کریم آئے گا, بڑی پیاری شان کریمی اللہ کی عزت کے ساتھ تمہیں اجر اللہ عطا فرمائے گا. یہ دو تقاضے بھائی, ایمان اور انفاق. اب اگلی 2 آیتوں میں ایمان کا ذکر ہے, اس سے اگلی 2 آیتوں میں انفاق کا ذکر ہے. بڑا پیارا گلدستہ ہے 5 آیتوں کا. اس آیت میں 2 تقاضے, ایمان اور انفاق. اگلی 2 آیتوں میں ایمان کا تذکرہ اور اس سے اگلی 2 آیات میں انفاق کا تذکرہ. اس میں بھی ایک حسن ہے, وہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اب اگلی آیت میں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز, جھنجھوڑنے کا انداز. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, تمہیں کیا ہوا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ کافر سے تو ایمان لانے کا تقاضا, ایمان والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. دل سے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دل کی تصدیق والا ایمان کیوں نہیں؟ وہ ایمان جو ٹھک جائے, سورہ حجرات آیت نمبر 15, وہ ایمان کیوں نہیں قبول کرتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ, جبکہ رسول علیہ السلام تمہیں بلاتے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور یقیناً وہ اللہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم واقعتاً ماننے والے ہو. تم نے سمعنا وَأَطَعْنَا کہا ہے نا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اب دل سے ایمان لاؤ. یہ دل والا ایمان ہوگا تو عمل میں اعمال صالحہ, عمل میں جہاد فی سبیل اللہ, عمل میں انفاق کا نظریہ, عمل میں انفاق کا طرز عمل بھی نظر آئے گا تمہیں. یہ ایمان چاہیے. اچھا, یہ ڈانٹ ڈپٹ تھی. اب اگر کچھ ہلے ہو, کچھ رمق باقی ہے, کچھ طلب پیدا ہوئی, تو آؤ ہم تمہیں بتائیں یہ ایمان کہاں سے ملے گا. یہ سپر مارکیٹ سے نہیں ملے گا, یہ آن لائن آرڈر پلیسمنٹ سے نہیں ملے گا, یہ اس اللہ کی کتاب سے ملے گا. او اللہ اکبر. هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات, وہی اللہ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرما رہا ہے, یعنی قرآن پاک کی. لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں, گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف آ جاؤ. یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آئے گا. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑی شفقت فرمانے والا, بڑی رحمت فرمانے والا ہے. اور اللہ نے رحمت کو تو فعل قرآن دیا نا. ابھی سورہ رحمان کا مطالعہ کیا, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور حضور کے ذریعے ساری انسانیت کو ملا. اچھا, 2 آیتیں ہو گئی ایمان پر, اب اگلی 2 آیتیں انفاق پر. پہلے ڈانٹ ڈپٹ آئے گی اور پھر موٹیویشن. یہ انداز ہے قرآن کا, پہلے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے اور پھر ترغیب اور تشویق اور موٹیویشن کا انداز بھی. اب انفاق. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جبکہ آسمانوں اور زمینوں کا وارث تو اللہ ہی ہے. مال اس کا دیا ہوا, جان اس کی دی ہوئی, اور وقت اس کا دیا ہوا, اولاد اس کی دی ہوئی, صلاحیت اس کی دی ہوئی, ایکسپرٹیز اس کی دی ہوئی, کوالیفیکیشن اس کی دی ہوئی, تو لگاؤ اس کی راہ میں. کیا ہو گیا تمہیں, کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں لگا دے تم اللہ کی راہ میں, جبکہ ساری وراثت و میراث اللہ تعالیٰ کی ہے, آسمان اور زمین کی. کل تمہارے والدین تھے, آج تمہارے پاس آ گیا, تم مر جاؤ گے, تمہاری اولاد کو مل جائے گا, سب مر جائیں گے. کس کا ہے سارا؟ اللہ کا. اللہ کا دیا اللہ ہی کو لوٹاؤ نا, اس کی طرف لگاؤ, اس کی راہ میں پیش کرو. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ترغیب دے رہا ہے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, تم میں سے وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں. فتح سے ایک مراد فتح مکہ,
جب دین غالب ہو گیا اس کے بعد. تو جنہوں نے تم میں سے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بڑے ہوئے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا. ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے. لیکن جنہوں نے فتح سے پہلے، جب دین مغلوب تھا، جب دین کا نام لینا مشکل تھا، مارے پڑتی تھیں، ظلم ہوتا تھا، ستم ہوتا تھا، گھر بار سے نکال دیا جاتا تھا، جس وقت مغلوبیت تھی دین کی، جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا ان کا درجہ بعد والوں سے بڑا ہے. بعد والے جو خرچ کریں گے بجا ہے، لیکن پہلے والوں کا درجہ بڑا. ہاں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرما رکھا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اے لوگو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. اگلی آیت ڈانٹ ڈپٹ تو ہو گئی، لیکن اسی آیت میں ترغیب بھی تھی. اگلی آیت میں ترغیب کی انتہا آ رہی، موٹیویشن کی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ کون ہے اللہ پکار رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو اللہ اس کو اس شخص کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا. کون ہے اللہ کو قرض دے؟ Who are we? We are the servants of Allah سبحانہ و تعالی. کون ہے ہم؟ بندے. ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا. اگر اس کے لیے لگائیں، اس کی راہ میں لگائیں تو ہمارا کوئی کمال ہے؟ مگر وہ کہتے نہیں میرے ذمے قرض ہے. اللہ اکبر. قرض وہ رقم جس کی ریپیمنٹ لازمی ہوتی، واپس ہی کرنا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹاؤں گا. اس کی شان کریمی، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. اور وہ کہتے ہیں بڑھا کر دوں گا، اس کی شان کریمی کی انتہا. اور اجر کریم ہوگا. یہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نا، لینے والا ہاتھ تو نیچے ہوں گے نہ، تمہارا ہاتھ نیچے نہ ہوگا. کل اللہ عزت کے ساتھ تمہیں عطا فرمائے گا. قربان جائیے میرے اور آپ کے رب کی شان کریمی کیا ہے. یہ سن کر بھی اگر دل نہیں کر رہا، اگر امنگیں پیدا نہیں ہو رہی راہ خدا میں لگانے، اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنے وسائل کو، اپنے تعلقات کو، اپنی پی آر کو، کیا کچھ نہیں ہمارے پاس. اگر آج یہ امنگ پیدا نہیں ہوگی تو کیا مرنے کے بعد پیدا ہوگی؟ آج 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 رائٹ ناؤ، آج ابھی ارادے کریں، آج ابھی اللہ سے مانگیں. اللہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی سنتا ہے. میں دل میں مانگ رہا ہوں، اللہ سے آپ بھی مانگ لیجیے. آج مجھے اور آپ کو اللہ قبول کر. یہ جان قیمتی ہے. اگر اس قیمتی مشن میں لگے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مال قیمتی ہے اگر اس مشن میں لگے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولاد قیمتی ہے اگر اس کام میں لگے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایکسپرٹیز، یہ صلاحیتیں، یہ قیمتی ہیں اگر یہ اس کام میں لگے جو محمد مصطفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے میرے ذمے میں لوٹاؤں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہوگا. اکرام کے ساتھ اللہ عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے. اب ذکر ہے حشر کے میدان کا، اور وہاں کچھ کے پاس نور ہوگا، کچھ کے پاس نہیں ہوگا. کچھ لوگ اندھیرے میں ہوں گے، کچھ لوگ روشنی میں ہوں گے. یہ تذکرہ ہے حشر کے میدان کا. اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے، یہ کنٹراسٹ کے طور پر، کمپیریزن کے طور پر بات آ رہی. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، معاف کیجیے گا، جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. بشراکم الیوم، کہا جائے گا کہ آج تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہے، جناتن، ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، تم ہمیشہ ان میں رہو گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. اصل کامیابی ادھر کی، ادھر کی ہار جیت کچھ نہیں ہے. آئے گا اب ان منافقین کا بیان جو دین سے بھاگے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے مشن میں جنہوں نے حضور کا ساتھ نہ دیا، ان دنیا پرست منافقین کا تذکرہ. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، کہاں؟ پل صراط پر. پل ہم اردو میں کہتے ہیں پے سے.
عربی میں حدیث میں الصراط یعنی راستہ کہا گیا، اردو میں ہم پل صراط جو جہنم کے اوپر سے ہے. ہر ایک نے گزرنا یاد آیا ہوگا آپ کو، اور سورہ تکاثر میں پڑھیں گے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ہر ایک گزرے گا، اہل جنت کو اللہ گزار دے گا، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے. اور وہاں ہوگی تاریکی، اپنی لائٹ خود لانی ہوگی، اپنا نور خود لانا ہوگا، اور نور کو تلاش کرنے کا موقع آخرت میں نہیں، کہاں ہے؟ آج دنیا میں ہے. تو ایمان والے تو گزر جائیں گے، منافقین و کفار وہیں سے جہنم میں گرائے جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اس مقام پر الصراط پر، پل صراط پر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں پل صراط پر ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمارا انتظار تو کرو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، کچھ روشنی ہمیں مل جائے. دیکھو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تو تھے نا، ایک ہی جگہ مدینہ شریف میں رہتے تھے نا، ہاں کچھ کی رشتہ داریاں بھی تھی، پڑوس بھی تھا، تعلقات بھی تھے، دے دو نا. ایمان والوں سے کہیں گے اپنے نور میں سے، کیوں؟ وہاں تو تاریکی ہے، ہر ایک کو اپنی لائٹ خود لانی، اپنا نور خود لانا ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اپنے، پھر وہاں سے جا کے نور تلاش کرو. اللہ تعالیٰ ممکن ہے کسی فرشتے سے اعلان کرواتے، اعلان تو ہوگا جاؤ پیچھے، پیچھے سے مراد دنیا، وہاں نور تلاش کرنا تھا، وہاں ایمان لا کر نیک اعمال کرتے، دین کی محنت کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تمہیں. جاؤ پیچھے جا کے تلاش کرو. اور پیچھے جانا ممکن نہیں، ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات، ان کی ذلت میں اضافہ کیا جائے گا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فی رحمت، اس کے اندرونی حصے میں رحمت یعنی ایک طرف، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی بیرونی جانب عذاب ہوگا. یعنی ایک مراد یہ ہے جنت بہت 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 وسیع، جہنم بھی بہت 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 وسیع. درمیان میں ایک تو اصحاب اعراف کا ہم نے پڑھا تھا، بلند مقام پر ہوں گے، بالآخر وہ بھی جنت جائیں گے. یہاں دروازے کا ذکر ہے. دروازہ ہوتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے. اہل السنہ والجماعت یعنی تمام اہل السنہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہے دروازہ کس کے لیے؟ وہ جہنمی جو جہنم میں گئے لوگ مگر کلمہ پڑھتے تھے، کچھ ایمان بھی تھا لیکن سزا بھگتیں گے نا، اللہ معاف رکھے، گناہگار سزا بھگتیں گے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. تو دروازہ ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے ہوتا ہے. یہ جنت میں سے کوئی ادھر نہیں جائے گا بھائی، جہنم میں کچھ ہوں گے جو اپنی سزا بھگت کے جنت کی طرف آئیں گے. تو یہ دروازہ اس طرف بھی ایک اشارہ ہے. البتہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور پہلے ہی مرحلے میں اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت پہنچا دے. ینادونہم الم نکم معکم، یہ منافق وہ منافق ان مؤمنوں کو پکاریں گے الم نکم معکم، کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے بھائی، ایک ہی محلہ، ایک ہی گھرانہ، یا کبھی ایک ہی رشتہ داری کے معاملات، ایک ہی قصبہ، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. چند باتیں ہیں. ایمان والے کہیں گے ہاں ہاں ساتھ تو تھے، لیکن فتنتم ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. ایک تو اللہ نے آزمائش میں پیدا کیا نا ہمیں، مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے. یہ سورہ تغابن میں آ جائے گی بعد انشاءاللہ، اسی 28 پارے میں. مال اور اولاد تو فتنہ ہے. تم ان آزمائشوں میں ناکام ہوئے، مال کی محبت میں ڈوب کر دین سے بھاگے، اولاد کی جائز ناجائز ہر خواہش پورا کرنے کے چکر میں تم نے دین کو فراموش کیا، اللہ کے احکامات کو فراموش کیا، خود گویا تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا جو کہ ناکام ہوئے تم. وتربصتم، اور تم ہمارے نقصان کا انتظار کرتے تھے. کبھی تمہاری خواہش تھی کہ مسلمان عمرہ کرنے جا رہے سارے مار دیے جائیں معاذ اللہ تاکہ جان چھوٹے. تم تو ہمارے نقصان کا یاد آیا یہ صلح حدیبیہ والا معاملہ، منافقین تو نہیں گئے تھے نا جب حدیبیہ کی صلح ہوئی، جان چھوٹے معاذ اللہ، تم ہمارے نقصان کا انتظار کرتے تھے. وارتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، اللہ کے کلام میں شک ہو گیا، پیغمبر کی بات میں شک ہو گیا، دل میں شکوک و شبہات. ظاہری بات ہے باہر نحوست ہو، سنیے، باہر نحوست ہو گناہوں کی، نفاق کے اعمال ہوں تو اس کا اثر اندر بھی آتا ہے. پھر اللہ پر اعتبار نہیں رہتا معاذ اللہ، پیغمبر پر اعتبار نہیں رہتا معاذ اللہ، شک شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. وغرتکم الامانی، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. کیا جھوٹی امیدیں؟ جیسے کبھی یہود کی تھی، نصارہ کی تھی، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 18، یہود و نصارہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے چہیتوں کی طرح ہیں. ان کا بھی خیال تھا ہم تو بخشے بخشائے، ہم تو چہیتے ہیں، بخشے بخشائے. یہ مسکنسیپشن تھا، یہ وشفل تھنکنگ تھی، تم بخشے بخشائے ہو. جیسے آج مسلمانوں کو کیسے بہکایا جاتا ہے اور بہلایا جاتا ہے رات بھر.
خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے، اے مولا تیرے محبوب کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شک نہیں کہ محبوب کی امت میں ہے، مگر محبوب نے یہ بھی فرمایا کہ حرام خوریاں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، سود خوری کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یتیم کا ہڑپ کرو گے مال جہنم میں جاؤ گے. اور اللہ محبوب کے بارے میں فرمایا تھا وہ مشقتیں برداشت کریں تبوک کی، اور تم گھر میں بیٹھے رہو، آرام کرو، دنیا داری کرو، عیاشیاں کرو، اور پیغمبر قربانی دے اپنی جان کی، اپنے صحابہ کی جانوں کی. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے کیسے ہم نے، ہاں دن بھر حرام خوریاں کرو، شام میں دسترخوان بچھا دو تمہارے معاف. کیسے معاف؟ حرام خوریاں چھوڑو گے تو معافی ملے گی بھائی. گلے کاٹ کاٹ کر کے جائیدادیں جمع کی، جا کے عمرہ اور حج ادا ہو رہا ہے. یہ وشفل تھنکنگ ہے بھائی. کیا کر رہے ہیں آخر ہم؟ نمازیں ضائع، زکات میں ڈنڈی، پردے کے احکامات کی دھجیاں بکھیری دی جائیں، حرام خوریاں کی جائیں. ہم تو بخشے بخشائیں. استغفر اللہ. یہ مسکنسپشن ہے. وغرتکم الامانی، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. تم میں سے موت بھی آ گئی کچھ کی منافقین کی، اور دیکھو دین بھی غالب آ گیا. تمہاری ساری سازشیں کیا ہو گئی؟ ناکام ہو گئی. اور سب سے بڑی بات وغرکم باللہ الغرور، اور بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. اس نے مروا ڈالا تمہیں. البتہ وہ بھی کیا کہے گا؟ سورہ ابراہیم کی تقریر جو شیطان کی ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو برا کہو بھائی. تم بھی ادھر میں بھی ادھر. استغفر اللہ. وہ بہت بڑا دھوکے باز شیطان، اس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. لیکن نوٹ کیجئے گا، یہ منافق کے اندر کی کیفیات. باہر کی کیفیات سورہ منافقون میں آئیں گی. باہر کی کیفیات سورہ منافقون، یہ اندر کی مال کی محبت میں ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے ڈوب رہا ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو اے منافقو آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا. انجام کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. آگے فرمایا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اللہ اکبر. ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارے لائق ہے. مولا ویسے دوست پشپنا کو بھی کہتے ہیں. تمہاری دوستی بھی ہوگی تو جہنم سے ہوگی. استغفر اللہ. تمہاری کوئی پشپنائی بھی کرے گی تو جہنم کرے گی، تمہارا کو ساتھ بھی دے گی تو جہنم دے گی. جلو گے مرو گے جہنم، بلکہ مرو گے کیا، تڑپتے رہو گے جہنم کے اندر. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. قرآن از ویری کلیئر، رسول اللہ کی سیرت بڑی کلیئر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے دلوں کو کھولے کشادہ کرے اور ہدایت عطا کرے، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. فرمایا مأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ہی مولاکم، وہ تمہارے لائق ہے. وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اگلی آیت ہلا دینے والا ایک مقام ہے. اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور اس کلام حق کے لیے بھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا، دل ان کے کانپ اٹھے اللہ کی یاد سے، اور اللہ نے جو کلام حق قرآن نازل فرمایا اس سے ان کے دل کانپ اٹھیں، جھک جائیں. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح ایمان والے نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، پھر ان اہل کتاب پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. بڑے واقعات ہیں اس آیت کے پیچھے. ایک بہت بڑے صاحب تھے بزرگوں میں سے، بہت بڑے ڈاکو تھے. فضیل بن عیاض ان کا نام. بہت بڑے ڈاکو تھے. ایک رات کہیں ڈاکہ مارنے جا رہے ہیں، کسی گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی. اللہ اکبر. اس زمانے کے ڈاکو بھی قرآن سن لیا کرتے تھے، سمجھ لیتے تھے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، وہیں ہل گئے. اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا، اللہ کی یاد سے ان کے دل کانپ اٹھیں. اور جو حق کلام اللہ نے قرآن، جو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے، اس کے نزول پر ان کے دل کانپ اٹھے، ہل گئے. ادھر ہی سارے ڈاکے چھوڑے، واپس کیا لوگوں کا پیسہ، دین پڑھا سیکھا، بہت بڑے عالم بن گئے الحمدللہ. اور جس قرآن چینجز، خدا کی قسم یہ زندگیوں کو بدل. اگلی آیت سنیں، جو رب ڈراتا ہے وہ خوشخبری بھی سناتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو بے شک اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے.
قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرض حسن دیا، يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اللہ ان کے لیے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دے گا، ان کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی آیت نمبر 261 البقرہ کی سب نے نوٹ کر لی، البقرہ کی آیت 261 700 گنا 700 ٹائمز اس سے بھی زیادہ کا اللہ وعدہ دیتا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں پر ایمان لائے علیہم السلام، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور شہید ہیں ان کے رب کے نزدیک، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور ان کا نور بھی ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ اگلی آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی اور دنیا کی زندگی کے اسٹیجز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شیکسپیئر نے جو 7 بیان کیے تھے، شیکسپیئر کو رکھیں ایک طرف، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے 5 اسٹیجز زندگی کے بیان کیے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کیا؟ دنیا جس پہ تم ڈوبتے ہو، دنیا جس سے تم محبت رکھتے ہو، دنیا جس کو سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا جس کی خاطر اللہ کو بلا دیتے ہو، دنیا جس کی خاطر دین کو پس پش ڈالتے ہو، دنیا جس کی خاطر اللہ کے کتاب کو پس پش ڈالتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں کیا ہے دنیا۔ آؤ سنو، وہ وجہ جو دین سے دور کرنے کی بنتی، پہلی وہ ہے دنیا کی محبت۔ فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، وزینت، اور زینت اور آرائش کا اختیار کرنا ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور آپس میں فخر جتانا ہے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا ہے۔ مختصراً کیا ہے؟ 5 چیزیں۔ لعب، چھوٹا سا بچہ رنگ برنگی پینسلوں سے چیزوں سے کھیل رہا ہوتا ہے، اگر پینسل اس سے لے لیں تو چیختا چلاتا ہے، جیسے کہ اس کا آئی فون کسی نے چھین لیا ہو، بس یوں سمجھے چھوٹا سا بچہ، زیادہ کوئی ورزش نہیں ہے اس کے اندر، چھوٹا سا بالکل 1-1.5 سال 2 سال، رنگ برنگی چیزیں دیکھ کر دل بہلاتا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ ذرا بڑا ہوگا تو لہون، اب وہ کرکٹ کا بیٹ بھی اٹھا لیتا ہے، فٹ بال بھی اٹھا لیتا ہے، اور اب تو نیٹ لگا کے کرکٹ بھی شروع ہو جاتی ہے، فلڈ لائٹس میں رات میں وہ لگوا لیتا ہے۔ تو یہ ذرا اب کوئی جسمانی ورزش میں میسر آ رہی ہے، وہ جس طرح کی مصروفیات کی ذہنی ورزش، یہ پہلے والے سے اوپر آ گیا۔ اس کو رنگ برنگی پینسل دے کے بہلائیں 10 سال والے کو، وہ کیا کہے گا؟ ابا اپنے پاس رکھو، میرے تو اور ابھی کچھ تقاضے ہیں۔ اگلا اسٹیج کیا ہے؟ ماشاءاللہ بچے بھی مسکرا رہے، نوجوان مسکرا رہے ہیں، اللہ ان سب کو مسکراتا رکھے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ڈیفائن کیا ہے اور ایگزیکٹ صحیح ڈیفائن کیا ہے۔ اگلا اسٹیج کیا ہے؟ زینت۔ اب کیا ہے جی؟ ہیئر اسٹائل بھی ہے اور بینڈز بھی ہیں، اور نہ پہنو بھائی، لڑکیاں مت بنو، لڑکوں کو کہہ رہا ہوں میں، بینڈز نہ پہنو بھائی ہاتھ میں، کیا لڑکیوں کی طرح چوڑیاں تم نے پہنی ہوئی۔ بہرحال ہیئر اسٹائل کا معاملہ، گلاسز کا معاملہ، اور جناب وہ اسمارٹ فون اور یہ اور وہ اور سائن پلیکس اور دس اینڈ دیٹ، اور وہ اس کی ٹکٹ اور اس کا ٹکٹ اور یہ شو اور وہ اسی میں لگا۔ لیکن کیا گیٹ اپ زبردست ہونا چاہیے، یونیورسٹی جا رہا ہوں، مذاق تھوڑی ہے جی، دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں، سب سمجھ لیں، دونوں جینڈر والے۔ اب کیا؟ آرائش، زیبائش، لکس کیسا، اسی کی فکر ہے۔ اگلا اسٹیج کیا ہے؟ شادی بھی ہو گئی، گھر گھرستی کے معاملات ہیں، خاتون نے گھر سنبھالنے تو اما ابا کو چھوڑ کے اپنے شوہر کے گھر، تو اور معاملات ہیں، شوہر سا اچھا جی، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی کی بھی فکر کرنی، فلیٹ یا بنگلو کی فکر بھی کرنی، یہ بھی کرنا ہے۔ ان کو کہیں ذرا وہ یہ پینسل کیسی لگ رہی ہے؟ دماغ خراب ہے، تم کھیلو اس پینسل سے، میرے تو مسائل کچھ اور ہے، بچوں کی شادیاں کرنی میں نے، ہاں بڑا گھر لینا اس کو بسانے کے لیے، فائن۔ ایک اسٹیپ اور آئے گا، بڑھاپا آ گیا۔ ایک اسٹیج تھا، ہمارے استاد کہتے ہیں مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے، تاؤ، مونچھوں کو تاؤ۔ ایک اسٹیج آتا ہے کہ مونچھے نہیں تو تاؤ کہاں سے آئے گا۔ ایک اسٹیج تھا بالوں کو سوالتے تھے، اور آج کل تو پیکیجز آ گئے ہیں۔ ایک اسٹیج آ گیا بھائی بال سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، بچوں کی فکر کروں، کثرت اولاد، کثرت مال، اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر لوں، بڑھاپا اچھا ہو جائے، بچے سیٹل ہو جائیں، بچے کوالیفائڈ ہو جائیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ 50 والے کو کہیں کہ وہ ہیئر اسٹائل، اور کہیں بال ہی نہیں تو اسٹائل کہاں سے آئے گا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ 60 والے کو مونچھوں کو تاؤ کا، بیٹا مونچھے نہیں تاؤ کہاں سے آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ ہنسی آ رہی ہے نا؟ آپ سوچیں اللہ بندوں کو دیکھتا ہوگا، اللہ میں کوئی کمزوری نہیں، سوچیں ذرا سے، امیجن کریں، ہم لوگوں کو ہنسی آ رہی، 10 سال والا کہے گا ابا اپنے پاس رکھو پینسل، چھوٹے والے کے لیے، میرے لیے نہیں۔
18 سال والا کہ ابا میرے اسٹائل کا مسئلہ پیسے دو مجھے، وہ لائن لگی ہوئی ہے چاند رات کو، ابا پیسے چاہیے نہ، میرے روتا ہے ہاں یا نہ. اس کو بولے یہ بیٹا 2 اچھے سے کھلونے میں تجھے دے رہا ہوں، ابا اپنے پاس رکھو کسی کام کا نہیں. ہمیں سمجھ آتی، ایک اسٹیج سے دوسرے میں گئے پچھلے کی ویلیو ختم، دوسرے سے تیسرے میں گئے ویلیو ختم، چوتھے میں گئے اس سے پہلے موت بھی آ سکتی ہے، 5ویں میں گئے ویلیو ختم. اللہ کرے ادھر چھلانگ لگا کے جاؤ گے نا، کہاں آخرت میں یہ سارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، کھیل تماشا ہے سارا. مانے اس بات کو ہم لوگ، مانے خدا را، میرا رب اور آپ کا رب بتا رہا ہے كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی کھیتی نے کسان کو خوش کر دیا، پھر وہ پک کر خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے اے دیکھنے والے زرد دیکھتے ہو زرد ہو جاتی ہے. ثم يكون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، خشک ہوتی ہے پھر تم اسے زرد ہو جانا والا دیکھتے ہو اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ جوانی کے جوبن پر آئے بڑا زور ہے، بڑے تمنگے ہیں، بڑے پہاڑوں کے جیسے سخت عزائم ہیں، پہاڑوں کو سر کرنے کے عزائم ہیں، بڑھاپا ہے سب ختم، بڑھاپا اولڈ ایج نہیں. تو فصل کی مثال دے کر اللہ بتا رہا ہے کہ لہلائی کسان کو بڑی اچھی لگی، چورا چورا ہو گئی، زرد پڑ کے ضائع ہو گئی. تو تم بھی جوانی کے جوبن پر جاؤ گے، موت آنی، کسی کو 40، کسی کو 50، کسی کو 60-70 میں آئے گی، آنی تو ہے. بس فرق کیا ہے؟ وہ جو مٹی میں پتا یا شاخ چلی گئی اس سے حساب کتاب نہیں. میں اور آپ مٹی میں جائیں گے، مجھ سے اور آپ سے حساب کتاب ہوگا. فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں شدید عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ. ایک دوسرے سے اگر دوڑ لگانی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، تو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اور ایسی جنت کے حصول کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے. فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور ایمان کے تقاضے بھی ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب اگلی آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بدلتے حالات کے حوالے سے بڑی خوبصورت رہنمائی ہمیں دی. تقدیر کے عقیدے پر ہمارا ایمان ہے نا، اس کے بڑے فوائد ہیں. تقدیر کو مان لینا اس کے بڑے فوائد ہیں. ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. حوادث زمانہ، زمانے کی اونچ نیچ، عروج، زوال، خوشحالی، تنگدستی جو کو بیت رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اس کی حقیقت بتا رہا ہے. اور یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو بندہ دین کے معاملے میں کلیئر ہو جائے گا. ورنہ کئی مرتبہ زمانے ہی کے حوادث، یعنی اپنے دور کے حوادث زمانہ، انہی سے تأثر لے کر بندہ بیٹھ جاتا ہے، دور ہو جاتے دین سے. تو آؤ ہم تمہیں بتائیں یہ دنیا کے اندر یہ عروج و زوال، یہ خوشی، یہ غمی آخر کیا ہے؟ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں اس سے پہلے کہ اس کو ہم پیدا کریں. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. جو وارد ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، لکھا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، معلوم ہے اللہ کو سب کچھ، علم اس کا ہے کامل ایبسلیوٹ. فائدہ اس کا کیا ہے؟ بڑی پیاری بات، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے بتا دیا تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی. اولاد دی تھی، کس نے دی تھی؟ اللہ نے. واپس لی تو کس نے لی؟ اللہ نے. مال دیا تو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. واپس لیا تو کس نے؟ اللہ نے. جان دی تو اللہ نے. بیماری دے دی تو کس نے دی؟ اللہ نے. اس کی مرضی. صبر کرو، تو طے ہے، لکھا ہوا ہے اللہ کیا. تو اگر میں اور آپ یقین کرنے ہونا تھا، اگر گھروں میں بھی ہو جاتا ہے، دوستوں میں بھی ہو جاتا ہے، کاروبار میں یہ ہونا تھا، یہ تقدیر ہے، تو اب غم میں بندہ پھٹے گا نہیں. آنسو بہانا ایشو نہیں. حضور روئے ہیں علیہ السلام. اما خدیجہ کو یاد کر کے حضور روتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضور روئے صلی اللہ علیہ وسلم. صاحبزادہ جناب ابراہیم گود میں انتقال کر کے حضور روئے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایشو نہیں. لیکن چیخنا، چلانا، واویلے مچانا
نہ یہ تو آپ ہی سے باہر ہو جاتا ہے انسان، اپنے جسم کا بھی نقصان کرے گا، اپنے عقیدے کا بھی بگاڑ کرے گا. لکئی اللہ اکبر لکئی نہ تأسوا علی ما فاتکم، اس لیے بتا دے تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اس چیز پہ تم نہ اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. کیوں اتراتے ہو؟ ملے تو شکر ادا کرنا. اترانے کی بات کیا؟ تمہارا تھوڑی، اس کا ہے اور طے شدہ ہے، اور جتنا ملا اتنا ہی ملنا تھا. سبحان اللہ، نہ کم یا زیادہ، نہ تو جو ملا اللہ کا ہے، عطا کرتا ہے، اس پہ اتراؤ، میں شکر ادا کروں. یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو، بہت سے مسائل، نفسیاتی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، آپس کی نفرتیں، حسد، جلن، بغض، عداوت، غصہ، ان سب سے بندہ بچ جاتا ہے اگر یہ ایمان مضبوط ہو. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ اس لیے بتا دیا تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس اللہ نے تمہیں عطا فرمائی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. بار بار پڑھ کر آئیں، تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں، اور تکبر کرنے والے کا ٹھکانہ وہ جہنم کی آگ. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کرتے ہیں. ومن یتولی، اور جس نے اللہ کے حکم سے منہ پھیرا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. تم نہ مانو، تمہارا نقصان ہے، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تم دین کو نہ تھامو، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا. اب اگلی آیت ہے جس کا حوالہ پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے، اور یہ پیغمبروں کے انقلابی مشن کا ذکر ہے، اور اس صورت کے مضامین کا عروج ہے. امت سے خطاب ہے، تو امت کو بتایا جا رہا ہے پیغمبروں کا مشن کیا تھا، اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد آج یہ مشن تمہارے کاندھوں پر ہے. اس عظیم انقلابی مشن کا ذکر ادھر آ رہا ہے. قرآن ہماری سوچ کو بہت بڑا کرتا ہے. قرآن بہت بڑا کلام ہے، ویژن بہت بڑا دیتا ہے، سوچ بہت بڑی دیتا ہے. سنیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یعنی معجزات. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور شریعت کی میزان بھی اتاری. معجزات دیے، کتابیں دیں، اور شریعت کی میزان، شریعت کا لا، قانون دیا. کیوں؟ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر قائم ہو جائے. عدل، جسٹس، یہ قرآن کا بڑا کیچ ورڈ ہے. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت میں بڑا کیچ ورڈ ہے. بڑے بڑے غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول تو نہ کیا مگر ماننے پر مجبور ہوئے، کہ سرمنز تو بہت اچھے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہے ہیں، علیہ السلام، سرمنز، خطاب، واعظ، نصیحت، لیکن عدل کی بنیاد پر اگر کوئی معاشرہ قائم کیا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ تمام رسولوں کا بیان، معجزات ملے، کتابیں ملی، شریعت کا قانون ملا. کیوں؟ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، صرف پہنچا دینے کے لیے نہیں، یہ جد و جہد کرنا لازم تھا ان پر کہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے، مظلوموں کی داد رسی ہو، بندوں کو جینے کا حق ملے. اس مملکت میں کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑیں دوسروں کو، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے کتوں کے لیے فوڈ باہر سے آتا ہے، جن کے کتوں کے اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ایئر ایمبولنس آ جاتی ہے سنگاپور سے کتوں کے لیے. اور کتنے ہی لوگ ہیں انسان جو بیچارے جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں، کبھی آٹے کی تھیلوں کی لائن میں لگ کر، آٹے کے تھیلے لینے کے لیے لائن میں لگ کر. کتنے یہاں سے یہ ظالمانہ نظام غریب کو غریب سے غریب تر کر رہا ہے، اور امیر کو امیر سے امیر طرح کر رہا ہے. غریب جو ہے بیچارہ وہ مصیبت میں آ چکا ہو، کیا وہ اللہ کو یاد کرے گا؟ اور امیر دولت کے نشے میں غافل ہو تو کیا اللہ کو یاد کرے گا؟ یہ شاہ ولی اللہ کا قول ہے بڑا کمال کا رحمت اللہ علیہ. اگر عدل کا نظام قائم نہ ہو تو امیر دولت کے نشے میں مست ہو کر اللہ کو بھولے گا. غریب جانوروں کی طرح بیچارہ مارا مارا پھرے گا 2 وقت کی روٹی کے لیے، کیا یاد کرے گا اللہ کو؟ یہ ظالمانہ نظام ظلم در ظلم کرتا ہے، اور امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر. اسلام کی دعوت سے نماز، روزے اور زکوٰۃ اور عمرے کے لیے نہیں آئی. یہ سب بھی دین کے تقاضے، مگر یہ پلرز آف اسلام ہیں. دس از ناٹ ٹوٹل اسلام، دیز آر دا پلرز آف اسلام. یہ اسلام کے ستون ہے، پورا اسلام تھوڑا ہی. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسلام کی تو پوری عمارت اس پر ہے. یہ پیغمبروں کا بیان آ گیا، حضور کا بیان ہم نے پہلے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ شورا آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو، جسٹس کو قائم کروں. فرمایا
وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا اتارا ہے، مراد پیدا کیا ہے، فیہ بأس شدید، اس میں سخت جنگی صلاحیت اور طاقت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ لوہا اللہ نے اتارا یعنی نازل کیا، دیا، پیدا کیا، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے اور بھی فائدے ہیں۔ تم نے انڈسٹریز میں استعمال کر لیا، تم نے گاڑیاں بنانے میں استعمال کر لیا، ایکوپمنٹس میں استعمال، ٹھیک ہے، فائن، یہ سیکنڈری پرپز ہے اس کا۔ لوہے کا پہلا پرپز کیا ہے؟ ہاں، جنگی صلاحیت۔ جنگ کیوں؟ ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نیک بندے جنگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ سورہ البقرہ آیت 177، نیکی کی حقیقت، نیک آدمی کون ہوتا ہے؟ وحین الباس، جنگ کے موقع پر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 146، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ والے جنگ کرتے ہیں، نیک آدمی جنگ کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جنگ کی کہ نہیں کی؟ جالوت کو قتل کیا کہ نہیں کیا؟ حضور علیہ السلام نے تلوار اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جنگ، اصل لوہے کی صلاحیت کا استعمال جنگ کے لیے، اور مسلمان کی جنگ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے۔ سورہ انفال آیت 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ یہ انقلابی تصور، اس کے لیے لوہا ہے۔ باقی چیزیں تم بناؤ، تمہارے اپنے فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے جنگی صلاحیت کا حصول اور جنگ ظلم کے خاتمے کے لیے۔ آج UN جو کنیز ہے امریکہ کی اور برطانیہ کی، وہاں سے آرڈر پاس ہوتے ہیں افغانستان میں انویژن کے لیے، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ڈرامہ رچا کر عراق کی اینٹ سے اینٹ اگر بجائی گئی، 10-12 لاکھ وہاں شہید ہوئے، افغانستان میں 15 لاکھ شہید ہوئے۔ یہ دنیا کے دہشت گرد، یہ دنیا کے سب سے بڑے پروون دہشت گرد، پروون ثابت شدہ دہشت گرد، اگر یہ ظلم کر کے لاکھوں شہید کر سکتے ہیں تو آپ کا میرا رب ان ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے قتال کا حکم دیتا ہے۔ ایٹم بم سجانے کے لیے نہیں ہے، میزائل ٹیکنالوجی سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ جنگی صلاحیت سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ جنگ برائے جنگ نہیں، مگر جنگ برائے امن بھی ہے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے بھی ہے، اور عدل کے نفاذ کے لیے بھی ہے۔ دس از دی ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم مطمئن ہیں، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، ہم نے خوشبو لگا لی، سرما لگا لیا، مسواک کا اہتمام کر لیا، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیغمبر کا خون بہ رہا طائف کے میدان میں، احد کے میدان، فکر ہی نہیں ہمیں، ہمارا پسینہ بھی نہیں بہتا۔ سوچیے ذرا، یہ ہے پیغمبروں کا مشن، اس کے کسٹوڈین، اس مشن کے میں اور آپ کسٹوڈین ہیں اس کے، ہم اس کے ٹرسٹیز اور امین ہیں۔ حضور کے جانے کے بعد یہ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ ظاہر فرما دے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ مِنَ الْغَیْبِ، کون اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ کون اللہ کی مدد کرتا ہے؟ لٹرل ٹرانسلیشن، لغوی ترجمہ، مراد اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی نصرت کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوت والا ہے، بڑا غالب ہے۔ معاف کیجیے گا، اللہ تو قوت والا ہے، غالب ہے، جب چاہے گا دین کو غالب کر دے گا۔ مگر عالم اسباب میں، عالم ظاہر میں تمہارا امتحان ہے کہ اللہ کو ماننے والے اللہ کی خاطر جان، مال، وقت، اوقات، صلاحیت، اولاد، ایکسپرٹیز، ایکسپیرینس کو قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ خود غالب کر دے گا۔ یہ تمہارا امتحان ہے کہ اس مشن میں اپنا حصہ ڈالتے ہو کہ نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق رہے۔ طوفان کے بعد کشتی میں سوار لوگ، نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے، انہی سے آگے نسل چلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں وہ ان کی اولاد میں آئے۔ ان دو رسولوں کا خاص ذکر ہوا، فرمایا کہ ان کو کتاب عطا کی گئی، نبوت عطا کی گئی، کچھ ہدایت پر رہے ان کے بعد والے، اور کچھ ان میں سے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق یعنی نافرمان رہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے بعد انہی کے نقوش قدم پر اپنے رسولوں کو بھیجا۔
پے در پے رسول آتے رہے مستقل. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمہ، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت پیدا کر دی. فرمایا ورحمانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوا حق رعایتها. اور رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے خود انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا. فما رعوا حق رعایتها، پھر وہ اسے نباہ نہ سکے جیسا کہ اس کے نباہنے کا حق تھا. اب یہ ایک دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے دین سے فرار اختیار کرنے کی. مسیحیت کے ماننے والوں میں بگاڑ پیدا ہوا. انہوں نے کہا کہ دنیا تو بہت بری شے ہے، آدمی شادی کر کے بیوی بچوں کو پالے کہ اللہ اللہ کرے. کتنی مصیبت ہے بیوی بچوں کو پالنا، یہ خیال تھا ان لوگوں کا. اور یہ تو اللہ اللہ کیسے کریں گے بھائی، تو چھوڑو. اچھا گھر بار، یہ اپنے گھر بار میں رہنا بھائی تو بڑا غفلت کا معاملہ ہو جائے گا. چھوڑو، جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، تپسیائیں کرو، کونے خدرے میں جا کے بیٹھ جاؤ. یہ بڑی نیک نیتی سے تو شروع کیا، لیکن اللہ فرما رہے نباہ نہ سکے. اول ان کی انٹینشن کیا تھی، ارادہ کیا تھا کہ اللہ کو راضی کریں گے خوب اس کی عبادت کر کے. غیر فطری معاملہ تھا اور اللہ فرما رہے نباہ نہ سکے. بڑے بڑے پادریوں کے تعلق سے جو کچھ سامنے آتا ہے تو بڑے بڑے پوپ کو جو ہے اس کو بھی معافیاں مانگنی پڑتی. سالانہ معافیاں مانگتا ہے پادریوں کی حرکتوں پر ان کا بڑا جو پادری ہے. مزید کتابیں بھری ہوئی، تفاسیر آپ کھولیں کیسے کیسے معاملات ان کے ساتھ پیش آئے. شادی نہیں کرو گے تو کچھ اور ہی کرو گے نا. پھر وہ کچھ اور کیا، اور چرچز کے تہخانوں سے بچوں کے لاشیں ملتے تھے، ہڈیاں ناجائز بچے پیدا ہوتے تھے، زنا کرتے تھے. استغفر اللہ. ادھر اہمیت آتی ہے سنت کی. سنت اعتدال دیتی ہے بندے کو، سنت کی تعلیم اعتدال دیتی ہے، ورنہ ادھر بندہ ایکسٹریم پر نکل کر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. البتہ دوسرا نقطہ، پہلی بات ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوبتا ہے بندہ اور دین سے بھاگتا ہے. کبھی شیطان بڑے شوگر کوڈڈ انداز، ارے بھائی چھوڑو، یہ بڑا برا ماحول ہے، بہت بگاڑ پیدا ہو گیا، چھوڑو، تم اپنی اللہ اللہ کرو. تم کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو، تسبیح پڑھو، نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور استغفار کرو اور روزے رکھو، بس ٹھیک ہے بڑا شوگر کوٹڈ. اس صورت میں بھی شیطان کا ایجنڈا پورا ہوتا ہے. کوئی کھڑا ہو کر باطل کے خلاف بات نہ کرے، کوئی کھڑا ہو کر ظلم کو مٹانے کی بات نہ کرے، کیونکہ یہ ایک آدمی تو کونے خدرے میں جا کے بیٹھ گیا. یہ ہے رہبانیت جس کی دین میں کوئی اجازت نہیں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کسی رہبانیت کی اجازت نہیں. زہد ہے. زہد کیا ہے؟ رہو دنیا میں فکر آخرت کی کرو. زہد کیا ہے؟ رہو دنیا میں فکر آخرت کی کرو. زہد کیا ہے؟ جو لوگوں کے پاس ہے اس پر تمہاری نگاہ نہ ہو، جو اللہ کے پاس ہے اس پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے. بے رغبت ہونا دنیا میں ڈوب نہ جانا، اس زہد کی تعلیم ہمیں عطا کی گئی. ہاں دنیا کو چھوڑنا ہمارے کتنا ہے؟ اعتکاف کے چند دن، دنیا میں کو چھوڑ کے اعتکاف کے چند دن، حج کے چند دن کی بات ہو جائے گی، اور نماز کے انتظار میں جو بندہ بیٹھتا ہے فرض نماز سے پہلے، بس باقی تو زندگی لوگوں کے درمیان میں رہ کر بسر کرنی ہے. اور امام الانبیاء نے علیہ السلام بھرپور زندگی انسانوں کے درمیان رہ کر گزار کر ہمیں سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اسے نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا. تو غیر فطری بات تھی، اللہ کے دین سے دور ہو گئے، معاشرہ اس میں شیطان ناشتا رہا اور اس کے خلاف کوئی محنت نہ ہو سکی. ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے. اپنے اکیلے کی نیکی کافی نہیں ہے، یہ بعد میں بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، مزید آئے گی. اکیلے کی نیکی کافی نہیں ہے، معاشرے میں کھڑا ہونا، دین کی دعوت اور دین کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو جو ان میں سے ایمان لائے ہم نے ان لوگوں کو ان کا اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق تھے. جو صحیح تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی ان پر کاربند رہے ان کے لیے اجر ہے، لیکن اکثر کا معاملہ وہ فاسق رہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے ثواب کے 2 حصے عطا فرمائے گا. اگلی آیت میں اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، تو اس آیت میں ایک رائے یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں اور اہل کتاب کے لیے بھی. ہمارے اعتبار سے دوہرا اجر کیا ہوگا؟
اللہ پر ایمان لاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، دوہرا ثواب ملے گا۔ خود عمل کرو گے ایک ثواب، اور امتی ہونے کے ناطے دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے نا، تو دوسرے عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اتنا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ تو اگر ہم مسلمانوں سے خطاب ہے تو دوہرا ثواب کیا، خود عمل کریں گے اس کا ثواب، اور دوسروں کو دین کی طرف دعوت دیں گے، وہ عمل کریں گے تو وہ اجر بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ دوسری رائے، اہل کتاب جو پچھلے رسولوں کو مانتے ہیں، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ تم موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا، محمد مصطفیٰ کو بھی مانو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ دعوت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کے بارے میں بشارات دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ صف میں ذکر آ جائے گا۔ تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے تم ایمان تو رکھتے ہو پچھلے رسولوں پر، ان رسول پر بھی ایمان لاؤ، اللہ دوہرا ثواب دے گا۔ اب اہل کتاب میں سے کوئی ایمان لائے، دوہرا ثواب سب کو معلوم ہے کیا ہے، پچھلے رسول کو ماننے کا ایک ثواب، اور اب آخری رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کا ثواب، دوہرا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہارے لیے نور بنا دے گا جس میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ نور تو ہمیں بہت چاہیے، دنیا میں نور ہدایت چاہیے تاکہ صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اور الصراط پر، پل صراط پر نور چاہیے، روشنی چاہیے تاکہ وہاں پر بھی ہمارے معاملات سیدھے رہیں اور تاریکی نہ ہو، اور روشنی سے ہم گزر کر چلے جائیں الصراط کی جنت کی طرف۔ اللہ ہم سب کو ادھر بھی اور ادھر بھی نور عطا فرمائے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی جو آیت کا پہلا حصہ ہے، اس کے دو ترجمے ممکن ہیں اور دونوں کے اعتبار سے دو تشریحات ہوں گی۔ پہلا، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر کوئی اختیار نہیں، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اہل کتاب یہ نہ سمجھے کہ ان کا کوئی اختیار ہے، نہ، کس کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانا یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو دیکھو پہلے اللہ ہی نے نبوت دی بنی اسرائیل میں، اب اللہ نے نبوت کس میں جاری کر دی؟ بنی اسماعیل میں۔ تو تم نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی اختیار ہے کہ کس کو رسول بنایا جائے کس کو نہیں۔ ایک ترجمہ گرامیٹیکلی، دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا پیارا ہے، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور ہمارے بعض اہل کتاب میں سے ساتھی ہیں جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو، ماشاءاللہ، دے آر موسٹ ویلکم، سنیں ذرا توجہ سے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی شے کا اختیار نہیں، نہ مایوس نہ ہو۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل اللہ کے اختیار میں ہے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آج تم محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے فضل کے مستحق بن جاؤ گے؟ تو یہ نہ سمجھو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، آخری رسول پر ایمان لے آؤ، اور موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کو ماننے والا انہی تعلیمات پر عمل کرے گا اگر وہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ رسول اللہ کی بشارات موجود ہے وہاں پر، بہت ساری کتابوں میں، یہ ہمارا میدان نہیں۔ اور اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے اور وہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پکا کرسچن اس معنی میں بنے گا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرے گا جنہوں نے رسول اللہ کے بارے میں بشارات دی، جس کا ایک آدھ ذکر میں سورہ صف میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں ترجمے، دوسرا ترجمہ بڑا قیمتی ہوا، اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اللہ کے فضل میں سے ان کا کوئی اختیار نہیں، سارا اختیار اللہ کا ہے، فضل کا، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہ سورہ حدید مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ بڑے زوردار تقاضے ہمارے سامنے آئے، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، کشادہ کرے، نور ایمان عطا فرمائے، اور وہ نور جو ہدایت والا ادھر بھی دے، وہ نور جو الصراط پر ادھر بھی دے، اور پیغمبر والا مشن عدل کے نفاذ کی جد و جہد، اس کے لیے ایمان، سچا اور ایمان، ان تقاضوں پر اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔